آج ہم بات کریں گے لکوریا کے بارے میں، کیونکہ اکثر عورتیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کون سی رطوبت ہے، اس سے ہمارا جسم پاک ہے یا پھر ناپاک ہے۔ رطوبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فرج خارج کی رطوبت اور دوسری ہوتی ہے فرج داخل کی رطوبت۔ فرج خارج کی رطوبت وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی بیماری کے پسینے وغیرہ کی صورت میں جسم سے نکلتی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے کپڑے اور جسم پاک ہوتا ہے، دھونا ضروری نہیں، ہاں دھو لیا ہے تو بہتر ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے فرج داخل کی رطوبت، جو عورت کی شرمگاہ سے آگے کے رستے میں نکلتی ہے، جو کسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، اسے سیلان جنی لکوریا کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نجس ہے اور اس سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، وضو کیا ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر رطوبت مسلسل جاری ہو، نماز کا پورا وقت اس حال میں گزرتا ہے کہ بالکل وقفہ نہیں ہوتا، تو چاہیے کہ وضو کر کے نماز ادا کرے۔ یہ عورت معذور کے حکم میں ہے۔ اگر وقفہ سے رطوبت آئے، کسی وقت رطوبت آئی اور کسی وقت نہیں آئی، تو جس وقت رطوبت نہیں آئی اس وقت عورت کو چاہیے کہ نماز ادا کرے، تیزی سے کپڑے بدل کر نماز پڑھ لے، یا پھر اس حصے کو کپڑے کے اس حصے کو دھو لے۔ اور اگر نماز پاکی کی حالت میں شروع کی اور نماز کے دوران رطوبت خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا اور یہ نماز پھر سے ادا کرنی ہوگی۔ عموماً خواتین اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں، انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک درہم ہتھیلی کے پھلاؤ کے برابر لگ جائے تو اسے دھو کر پھر نماز پڑھیں۔ یہ بیماری مختلف وجہ سے ہو سکتی ہے، جیسے کہ رحم کی کمزوری کی وجہ سے، یا پھر آپریشن وغیرہ کی وجہ سے، غلط انداز میں جماع کرنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں نماز روزہ معاف نہیں ہوگا۔ ہر نماز کے وقت وضو کرے اور کپڑے آلودہ ہونے کی صورت میں اگر ایک درہم کی سکے کے برابر ہو جائے تو کپڑے بدل کر نماز پڑھے۔ اگر خون کے قطرے مسلسل اس طرح آ رہے ہیں کہ پورا نماز کا وقت گزر جائے لیکن رکتا رہی، تو اس صورت میں معذور کا حکم ہے۔ اگر لکوریا مسلسل جاری ہو تو وہ معذور کے حکم میں ہے، لہٰذا ہر نماز سے قبل کپڑے تبدیل کرے یا پیڈ وغیرہ تبدیل کر لے اور ہر نماز میں تازہ وضو کرے۔ بہتر یہ ہے کہ انڈرویئر میں کوئی کپڑا رکھ لے، ہر نماز سے پہلے ہٹا دے، ورنہ کپڑے ناپاک ہونے کی صورت میں انہیں پاک کرنا دشوار ہو جائے گا۔ لکوریا گارا گوند کی مانند لیسدار ہوتا ہے، رحم سے تکلیف سے نکلتا ہے۔ اس کی پہچان یہی ہے۔